السلام علیکم. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے آگے. مولانا سجاد نعمانی صاحب جودھپور میں تھے تو ایک پروگرام تھا ساتھ میں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر مہم کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. ان کا ہم اپنے علاوہ کسی چیز کے بارے میں اپیل نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں کرتے. تو اس کے بعد جب میری بات ہوئی, میری بات ختم ہونے کے بعد اسٹیج سے انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے یہ اپیل کی کہ کوٹا کے لوگ جو ہاسٹل کی مہم چلا رہے ہیں اس کا چلنا بے انتہا ضروری ہے, اس لیے کہ ارتداد کا جو مسئلہ ہے, ہماری بچیوں کا جو مسائل ہے, وہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے حل ہو پائیں گے. ورنہ یا تو ہماری بچیاں ہاتھ سے جائیں گی یا بھی گھر میں بیٹھیں گی. دونوں صورت میں والد قوم کا نقصان ہونا ہے. یہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ کام شروع کیا. آگے ہمیں یہ رکھنا ہے کہ جتنے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں جو وقت آ رہا ہے ان کی ایجوکیشن پر فوکس کریں, ان کی ایجوکیشن پر توجہ کریں, ایک ڈاٹا بیس ان کا بنائیں, ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اس کی کوشش کریں. مہم کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہماری سیپریٹ لائبریریاں نہیں ہوں گی جہاں بچے بیٹھ کر پڑھ پائیں تب تک ان کا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑا کمپٹیشن کا مسئلہ ہے. اسی لیے اب تک تقریباً 12 لائبریریاں راجستھان کے مختلف حصوں میں قائم ہوں گی, جس میں اوکھلا میں مسجد کے اندر بھی لائبریری موجود ہے. کشن گڑھ میں بچے اور بچیوں کی دونوں کی الگ الگ ایسی لائبریری قوم کے ساتھ ہی چلا رہے ہیں. تو اس پر اپن توجہ کریں کہ ہر مدرسے میں جہاں بھی جگہ ہو وہاں بیٹھنے کی جگہ کہتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ایک بار ہونا ہے بس. وہ وہاں ہمارے بچے آئے بیٹھے پڑھائی کریں, اس سے ان کا ماحول ملے گا, آسانی ہوگی. اور جو گلی محلے پر بیٹھتے ہیں آپ بچے سے پوچھئے یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو آپ بھلی کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی پڑھائی آگے کی اتنی مشکل نہیں ہے, اس وجہ سے وہ آوارہ گردی کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. ہم جب اس کو دوسرا راستہ دیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر وہ پہنچ جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کچھ انفراسٹرکچر پر بھی بڑی تنظیموں کے ساتھ بات ہوئی ہے. قدیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہاسٹل بھی دیکھ چکے, کئی بار آ چکے. اس کے علاوہ اوکھلا میں مولانا ایوب صاحب نے آدیس اور IS فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کام الحمدللہ شروع کیا. 2 بار ٹونک میں آ گئے, 26 کو بھی ٹونک میں تھے, اور وہاں اپریل میں ایک ٹیسٹ ہونا ہے. اس کے بعد ہمارے آدیس کے بچے اور IS کے بچے وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں. تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو اس لائق تو کر دیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5 کروڑ روپیہ وہ وہاں لگا دیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ ٹونک میں بھی کوچنگ ہونا چاہیے. تو وہاں یہاں جب آپ کا کام کوٹا والے, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کام جب 2 بار ایوب بابا آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے 100/100 کی اپنی بلڈنگ ہمیں دے دی. نہ صرف بلڈنگ دی بلکہ اس کو کنسٹرکشن کرا کے کمپلیٹ کر کے دی ہے. وہ اس بلڈنگ میں ہی انشاءاللہ الحمدللہ کوچنگ چل رہی ہے. آگے اسٹیٹ لیول کی کوچنگ چلنا ہے اسی بلڈنگ میں. ملت کی طرز پر ٹونک میں ہاسپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر چلنا ہے اسی بلڈنگ میں. ایک بڑی کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے بچے ٹریننگ کریں گے اور وہ کمپنی ان کے ایمپلائمنٹ کی بھی گارنٹی لے رہی ہے. اس سے ہمیں بڑی آسانی ہوگی. میری پوری کوشش رہے گی. ان کے ساتھ ہم نے کوٹا بلاک کیا ہے کہ کوٹا کے ٹونک میں جیسے ہم کام کر رہے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ کوٹا میں کام کریں گے. یہاں اس کو لے کر آئیں گے اور ہمارے جو بچے ہیں 12ویں پاس ہے, 10ویں پاس ہے, یا آگے پڑھنا چاہتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہتے, جیسے بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ان کو کورس کرا کر, کیونکہ اس کا کام 220 کمپنیوں کے ساتھ ٹائی اپ ہے دنیا کی. شارجہ اور دبئی بیسڈ کمپنی ہے, تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی. ہمارے بچوں کو روزگار مل جائے گا, وہ صحیح راستے پر نکل پڑیں گے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جبکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر پورا توجہ کریں, فوکس کریں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیسہ قرض حسنہ ہے ہم پر, اس کی طرف توجہ کریں. جو مدارس ہیں, جو مساجد ہیں, جو اسکول ہیں, اس پر توجہ کریں. دوسری کہیں بھی جگہ خرچ کرنے کی جگہ آپ تعلیم پر اور ان تمام چیزوں پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں. یقین مانیے کہ انشاءاللہ 5 سال کے اندر ہم حالات کو بالکل بدل دیں گے. اللہ کا کرم. بس ایک جٹ ہو کر پوری ہمت کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے. تربیت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک جو سائیکولوجی, اسلامک جو نظام ہے, اسلامک جو تربیت ہے, وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں اترنا چاہیے, تاکہ جو دوسرا ہے وہ دیکھ کر کہے کہ انسان ہو تو اس طرح سے ہو, مسلمان ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے. وہ جو ماحول بن رہا ہے اس کو ہم لیڈ کر پائیں. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ امت مسلمہ میں اگر ہم موجود ہیں تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ غیر جو ہیں وہ ہمارے کردار سے سبق لیں. نبیوں والا کام بھی ہمیں کرنا ہے. تو میں اتنا سے ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں, خدا نہ اپنے بچوں کو سنبھالیے, ان کی تعلیم تربیت کو سنبھالیے, دین کو سنبھالیے, ان
उनको उनमें जो बिगाड़ आ रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए, उनको जो चीज चाहिए वो उनको दीजिए, उनको एकजुट करिए, अलग अलग जगह उनके कैंप लगाइए, बात करिए, जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं वो करिए। ये आप यकीन जानिए सदका जारिया होगा। मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है, उनकी फैमिली में वो अकेली एक लड़की 8वीं पास नहीं बल्कि ग्रेजुएशन और बीएड हुई है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का कोई नज्म नहीं है, उसके ससुराल में भी कोई नज्म नहीं था। उसने अपने दोनों बच्चों को लड़ झगड़ करके हाफिज बनाया। आज उसका 10 साल का बच्चा टॉप में जो मुसाबिका हुआ उसमें टॉप आया है सर हिफ्ज़ में। इसलिए मुमकिन हुआ कि एक बच्ची की तरबियत होगी, एक बच्ची की तरबियत ने उसको देख के जो नीचे के 100 बच्चे वो हाफिज बनना चाह रहे हैं, कि 10 साल का एक बच्चा टॉप के बड़े बड़े हाफिजों के सामने मुसाबिके में अव्वल आता। तो आप महसूस कीजिए कि किसी एक फर्द की अगर तरबियत की जिम्मेदारी हम देते हैं तो कौम को कितना बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये नहीं कि ये मुहिम का हॉस्टल है या मुहिम का काम है या ये इनका काम है या उनका काम है, ये हम सब का काम है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए ये हॉस्टल किसी एक आदमी के नाम नहीं है, पूरे ट्रस्ट के नाम है, जिसमें लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन ये इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कौम के काम आता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी उम्मत मुस्लिमा कोटा और राजस्थान के तमाम जिम्मेदार साथियों से, मोमिन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपनी ज़कात इमदाद का एक हिस्सा मुहिम को दें, ताकि जो कर्जे हंसना है वो पूरा किया जा सके। इस वीडियो के अंत में UPI ID अकाउंट नंबर स्कैनर दिया जा रहा है, आप उचित माध्यम से मुहिम को डोनेट करें। जज़ाकल्लाह खैर।